نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سے اعظم محمد کا محبوب ہے، وہ سے اعظم زمانے کا سلطان ہے، وہ سے اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، وہ سے اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی۔ چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے گو سے چلی کا مداحان ہو۔ اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پرخطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ گو سے اعظم کا لگاتے رہو۔ اس میں اعظم ہے یہی لحولہ ہے، جس کو سنتے ہی چل جاتا شیطان ہے۔ وہ سے اعظم ولایت کا سر تاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے۔ اس کے ہاتھوں میں سائم میری لاج ہے، جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے۔ سرکار بغداد کا بچپن کا زمانہ تھا۔ اماں جان سے عرض کی کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد چلا جاؤں۔ ماں نے فرمایا، اے بیٹا، میں تیری فرقت تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر تیری دین سے جدائی گوارا نہیں کر سکتی۔ اجازت مل گئی۔ جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو آپ نے تیاری شروع فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، جب میں چلنے لگا تو میری والدہ محترمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اپنی زندگی میں اپنے لختے جگر سے پھر ملاقات نہ ہوگی۔ ماں اور بیٹے کی یہ آخری ملاقات تھی۔ ماں نے فرمایا، بیٹا، باپ کی ترکہ سے تیرے حصے میں 40 دینار آئے ہیں، ان کو لے لو اور کسی مقام پر جھوٹ نہ بولنا۔ جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ آپ قافلے کے ساتھ چل رہے تھے کہ جب قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو سرکار بغداد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، 40 دینار ہیں جو میری قمیض میں سلے ہوئے ہیں۔ چور نے سوچا کہ شاید یہ بچہ ویسے ہی کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ باری باری سب ڈاکوؤں نے غصے پاک سے کہا، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں، اور ڈاکوؤں نے سمجھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب سارا قافلہ لوٹ چکے تو اپنے سردار کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تمام قافلہ لوٹ لیا ہے، مگر ایک بچہ جو قافلے میں ہے کہتا تھا میرے پاس 40 دینار ہیں، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ سردار نے کہا، جاؤ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ کی قمیض اتاری کی تو اس میں سے واقعی 40 دینار نکلے۔ سردار نے کہا کہ تم نے اپنا مال کیوں نہ چھپایا؟ سرکار بغداد نے کہا کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے گھر سے رخصت کرتے وقت فرمایا تھا کہ بیٹا، جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ سردار نے جب یہ سنا تو بے اختیار رونے لگا اور کہا، تم نے تو اپنی ماں سے کیا ہوا عہد نہیں توڑا اور ہم خدا سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہ سے اعظم کی نگاہ اٹھی، ڈاکو غائب ہو گئے اور انہوں نے سارا مال قافلے کو واپس کر دیا۔ بغداد شریف پہنچ گئے اور علم دین پڑھنا شروع کر دیا۔ 8 سال کی محنت شاقہ سے منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ آخر وہ مبارک دن آ گیا کہ آپ کے سر پر دستار فضیلت باندھی گئی۔ جب آپ اصول علم سے فارغ ہوئے تو علماء بغداد میں آپ کو بلند مقام حاصل ہو گیا، مگر آپ کی حالت عجیب تھی۔ آپ کہتے تھے کہ یہ سب کوشش کس مقصد کے لیے ہے؟ اس میں شک نہیں کہ علم نے میری رہبری کی ہے، مجھے راستہ دکھایا ہے، مگر میری منزل کہاں ہے؟ کاش مجھے بارگاہ عزتی تک رسائی نصیب ہوتی جو میرے نانا سید عبداللہ سمی کو حاصل تھی، مجھے وہ ذوق حاصل ہو جو میرے والد محترم کو حاصل تھا۔ اس روحانی علم کے حصول کے لیے شیخ کامل کے دامن کو پکڑا، عرصہ دراز عبادت و ریاضت میں گزارا، الہ آخر خدا کے فضل اور اس کے حبیب پاک کے صدقے مرشد کامل کی نگاہ نے آپ کو مقام میں وصیت پر فائز فرمایا۔ پیر وہ ہے جو مسجد کا نمازی ہو، قرآن کا قاری ہو، میدان کا غازی ہو، کعبے کا حاجی ہو، جس کی صورت و سیرت، اقوال و افعال خدا و رسول کے فرمان کے مطابق ہو۔ سرکار بغداد نے ظاہری و باطنی دونوں علوم حاصل کر کے پھر ظاہری باطنی دونوں طرح کی ریاستیں عبادتیں کی۔
آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ساری زندگی دین مصطفیٰ کی تبلیغ میں گزاری، ہزاروں گم گشتگان راہ کو صراط مستقیم کا درس دیا، رات کے وقت ایک چور چوری کی نیت سے آستانہ غوث اعظم میں داخل ہوا مگر چوری کرنے میں ناکام رہا اور خوف سے ایک مصلی میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ جو ہی موقع ملے تو یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ ابھی وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فلاں علاقے کا کتب فوت ہو گیا، وہاں کسی کی ڈیوٹی لگا دیجیے۔ آپ نے کہا کہ صبح انتظام ہو جائے گا۔ انہوں نے اسی وقت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا اگر جلدی ہے تو پھر وہ مصلی میں چھپا ہے، اسے لے جاؤ۔ ایک دفعہ بغداد شریف میں ایک عیسائی پادری نے لوگوں سے یہ کہہ کر گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام تمہارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے اور تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ یہ بات حضرت غوث اعظم تک پہنچی تو آپ اس پادری کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ تم لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دوبارہ وہی بات کہی۔ یہ سن کر سرکار غوث پاک جلال میں آ کے اور فرمایا ہے پادری میں نبی نہیں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں اور ان کا غلام ہوں، اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو کیا تم میرے نانے کا کلمہ پڑھ لے گا؟ پادری نے کہا ہاں۔ تب آپ نے فرمایا مجھے کسی پرانی قبر پر لے جاؤ تاکہ میں تم کو مردہ زندہ کر کے دکھا دوں۔ پادری آپ کو ایک پرانی قبر پر لے گیا تو پیرانے پیر دستگیر نے فرمایا یہ ایک گویے کی قبر ہے، اگر کہو تو یہ گاتا ہوا اٹھے۔ پادری نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے نبی مردہ زندہ کرتے وقت کیا کہتے تھے؟ پادری نے کہا قم بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ۔ پھر غوث پاک نے جلال میں آ کر قبر کو پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور کہا قم بِإِذْنِ، میرے حکم سے اٹھ، اور وہ مردہ قبر سے گاتا ہوا باہر نکل آیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظیم کرامت دیکھ کر وہ عیسائی مسلمان ہو گیا۔ سرکار غوث پاک کا ایک دھوبی تھا جو آپ کے کپڑے دھویا کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا تو قبر میں منکر نکیر نے سوالات کیے تو اس دھوبی نے جواب دیا کہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی یا مولا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حکم آیا بخش دیا جائے۔ میرے بزرگ کو دوستوں بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چور آیا ولی بن گیا، عیسائی آیا تو مسلمان ہو گیا، دھوبی آیا بخشا گیا، ناقص آیا کامل ہو گیا، برا آیا اچھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے، وکونوا مع الصادقین پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔